ایک انسان جب کسی فقیہ کی تقلید کرتا ہے تو وہ انسان اس فقیہ کو مسئول یعنی ذمہ دار قرار دیتا ہے. تو یہ ایک طرف ہو گئی فقہا کی، یعنی فقیہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے. اور دوسری طرف قرآن کو اگر ہم کھول کر دیکھیں تو واضح الفاظ میں قرآن یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ اس دن ایک انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی کسی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہوگا. تو قبلہ ایک طرف فقہا کہہ رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کھلم کھلا تضاد ہی ہے؟ سوال کے اندر جو آپ نے آیت پیش کی کہ کوئی کسی کا بوجھ، کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہے. تو قبل اس کے کہ میں اس کا جواب دوں، میں آپ کے سامنے کچھ سوال رکھتا ہوں کہ اگر ایک انسان دوسرے کو گمراہ کرے تو کیا گمراہ کرنے والا اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا؟ فرض کریں کہ ایک گوشت ہے، کھانا ہے، اور کوئی آ کے کسی کو جھوٹ بولے اور کہے کہ یہ جو کھانا ہے وہ پاک ہے اور حلال ہے، اور وہ چونکہ اسے نہیں پتہ کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں ہے، اور وہ اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے کہ چلیں اس مومن نے کہا ہے کہ یہ گوشت حلال ہے، پاک ہے، وہ اسے کھا لیتا ہے. اب قیامت کے دن پتہ چلتا ہے کہ وہ گوشت تو حرام تھا. تو کیا آپ کہیں گے کہ کیا اس بندے کو عذاب ملنا چاہیے کہ جس نے حرام گوشت کھایا ہے؟ وہ تو کہے گا کہ میں نے تو جان بوجھ کے نہیں کھایا. تو پھر عذاب کس کو اس کا ملنا چاہیے؟ عذاب اسی کو ملنا چاہیے کہ جس نے اسے گمراہ کیا ہے، جس نے اس سے غلط بیانی کی ہے. تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ کوئی بھی اگر کسی کو گمراہ کرتا ہے، کوئی بھی اگر کسی کو غلط بات کی طرف متوجہ کرتا ہے، غلط بات بتاتا ہے، تو وہ جو غلط کام کرنے والا ہے اگر تو وہ بھی جان بوجھ کے اس کی بات پہ اعتماد کر رہا ہے، اس کے پاس اس کی بات کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے کوئی شرعی دلیل بھی موجود نہیں ہے، وہ سستی میں بس ایسی ہی اس کی بات پہ، خواہش نفسانی میں اس کی بات پہ عمل کرتا جا رہا ہے، تو ایک تو وہ خود بھی گناہ گار ہوگا، اور پھر اس کے گناہ کا بوجھ اس گمراہ کرنے والے کو بھی ملے گا. بالکل ایسے ہی کہ جیسے انسان کسی کو ہدایت اور نیکی کی تعلیم دے تو وہ جب اس کے اوپر عمل کرتے ہیں نیک کام کے اوپر، تو روایات کے مطابق خود اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے لیے وسیلہ بنا ہے نیک کام بتانے کا، اس کو رہنمائی کرنے کا، اس کو بھی ثواب ملتا ہے. تو لہٰذا کسی کو گمراہ کرنا، کسی کو غلط بات بتانا، اس کا گناہ بھی انسان خود اٹھاتا ہے، اور کسی کو کوئی اچھی بات بتا دے تو اس کا ثواب بھی کیا انسان کو ملتا ہے. لیکن یہ آپ نے عقلی ایک دلیل دی ہے کہ ایک انسان ذمہ دار ہے یعنی دوسرے انسان کے اعمال کا. تو قرآن کے حوالے سے یعنی قرآن میں کوئی ایسی آیت موجود ہو؟ جی بالکل. اصل میں دیکھیں قرآن مجید میں عام اور خاص ہوتا ہے. ہمارا جو ہے جو پاس روایات ائمہ علیہ السلام سے جو بات ہم تک پہنچی اور خود قرآن مجید میں بھی ہے کہ قرآن کی ایک آیت سے یا آدھی آیت سے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. قرآن کی بہت ساری آیات کو جتنی بھی اس موضوع پہ ہیں سب کو آپ جوڑ کے رکھیں گے، پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ پہلی آیت میں عام تھا یا دوسری آیت میں عام تھا، کیا اس کی کوئی خاص استثناء تھا یا استثناء نہیں تھا. ابھی جو آپ نے آیت شریف کی تلاوت فرمائی کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ قرآن میں 3-4 جگہ پہ یہ آیت آئی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ آئی ہو. یہ جو آیت ہے سورہ انعام میں 164 نمبر آیت بھی یہ میرے سامنے کیا موجود ہے. اب اس آیت میں ایک عمومی بات ہو رہی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیکن اگر ہم اسی طرح کی اور آیات کا مطالعہ کریں، جیسے کہ ہم سورہ نحل میں چلے جائیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 25، وہاں پہ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اب قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن اوزارہم کاملتاً اپنا بوجھ بھی مکمل اٹھائیں گے، ومن اوزار الذین اور ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے کہ یضلونہم بغیر علم، کہ جن کو ان لوگوں نے گمراہ کر دیا تھا. کیسے گمراہ کیا تھا؟ بغیر علم. وہ لوگ تو نادان تھے، لا علم تھے. اب انہوں نے ان کو گمراہ کیا تو اب قیامت کے دن اپنے بوجھ کے ساتھ ساتھ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، یہ ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے کہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کہ یہ کتنا ہی برا بوجھ ہے کہ یہ جو اٹھا رہے ہیں، ایک تو اپنا بھی مکمل گناہ اور دوسرا جو دوسرے کا گناہ ہے یہ بھی اٹھا رہے ہیں. اب دیکھیں کیا یہ قرآن کی آیت پہلی آیت سے ٹکرا گئی؟ پہلی میں تو قرآن کہہ رہا تھا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جبکہ یہاں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اپنا بوجھ بھی مکمل اٹھائیں گے اور ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. تو اس سے ہمیں کیا نتیجہ ملتا ہے؟ ہم کہیں گے کہ پہلی آیت عام ہے، ایک عمومی بات ہوئی ہے،
دوسری آیت میں یہ بات خصوصی طور پہ ذکر ہو گئی کہ کوئی اگر کسی کو گمراہ کرتا ہے تو وہ جو گمراہ کرنے والا ہے وہ اس بندے کا بوجھ اٹھائے گا جس کو اس نے کیا گمراہ کیا ہے. اب اگر گمراہ کرنے والا جو گمراہ ہونے والا ہے اس نے بھی سستی کا مظاہرہ کیا ہے اور اس نے بھی جو ہے وہ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے اس کی بات ایسے آنکھیں بند کر کے مان لی ہے, اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی کہ کیا یہ عادل ہے, سچا ہے, بس ایسے جھوٹا تھا, ناقابل اعتماد تھا, مجہول انسان تھا, بات مانتا گیا. جس طریقے سے آباء و اجداد کی جو لوگ تقلید کرتے ہیں ان کی بات کو ایسے مان لیتے ہیں, تو وہ ایک تو وہ خود بھی اپنی کوتاہی کی وجہ سے گناہ اپنا بھی بھگتے گا, اور پھر جو اس کا گناہ ہے وہ اس کے ذمہ پہ بھی آئے گا کہ جس نے اسے کیا گمراہ کیا ہے. بس قرآن میں واضح طور پہ موجود ہے کہ جو لوگ بھی کسی کو گمراہ کرتے ہیں, جو لوگ بھی کسی کو غلط رستے پہ لگاتے ہیں, وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. بہترین ناصب, پہلے عقلی جواب دیا آپ نے, پھر قرآن کی آیت بھی پیش کی ماشاءاللہ. لیکن کیا ائمہ معصومین نے کچھ کہا ہے اس بارے میں کہ کیا فقیہ یا کوئی ایک انسان کسی دوسرے کا ضامن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل, ہمارے پاس جو روایات ہیں اس میں یہ بات بڑی واضح طریقے سے موجود ہے کہ جو بھی کسی کے لیے فتویٰ بیان کرتا ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور وہ اس کا ضامن ہوگا, قیامت کے دن اس کا ضامن ہوگا. اگر اس نے غلط فتویٰ بیان کیا, جھوٹ بولا, تو ایک تو گناہ گار بھی ہے اور پھر وہ اس کا ضامن ہوگا, یعنی اس کا جو بوجھ ہے جس نے اس کے فتوے پہ غلط طریقے سے عمل کیا وہ اس کا اٹھائے گا. اگر ہم کتابوں کی طرف جائیں تو میرے سامنے الکافی ہے. الکافی میں جو مرحوم کلینی علیہ رحمہ نے پورا باب باندھا ہے, اس باب کا نام کیا رکھا؟ باب ان المفتی ضامن. باب کا نام کیا رکھا کہ باب ان المفتی, کہ بے شک فتویٰ دینے والا ضامن ہوتا ہے. اسی طریقے سے وسائل الشیعہ میں چلے جائیں تو شیخ خر عاملی علیہ الرحمہ نے, انہوں نے بھی پورا باب باندھا. انہوں نے اس باب کا نام کیا رکھا کہ باب ان المفتی اذا اخطا, کہ جب مفتی فتویٰ دینے والا غلطی کرے, آثمہ تو وہ گناہ گار بھی ہوگا, وہ ضامنہ اور وہ ضامن بھی ہوگا. اسی طریقے سے علامہ مسیل رحمہ کی کتاب مرآۃ العقول میں آ جائیں, بہار میں آ جائیں, تو انہوں نے بھی وہاں پر باب باندھا. اس باب کا نام یہ رکھا کہ باب ان المفتی ضامن, یعنی باب کا نام یہ رکھ رہے ہیں کہ فتویٰ دینے والا ضامن ہے. اور ظاہری بات ہے جب انہوں نے یہ نتیجہ روایات سے لیا ہے تو تبھی کیا ہے اس باب کا نام رکھا ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ باب کا نام انہوں نے باب الکذب, باب الغیبت رکھ دیا کہ جھوٹ کا باب. اب کیا جھوٹ کیا ہے, حلال حرام ہے, یہ تو نہیں بیان کیا. لیکن یہاں پہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ زمان ہے یا نہیں ہے, یہاں پہ پوری ایک خبر ان المفتی ضامن, ان کے مفتی ضامن ہے, باب کا نام ہی یہ پوری خبر کی صورت میں رکھ دیا. لہٰذا کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی اب ضامن نہیں ہوگا جو روایات بیان کریں گے, نہیں, جب باب کا نام ہی یہ طے ہو گیا کہ مفتی ضامن ہے تو ایک مفتی ضامن ہے, انہوں نے یہی سمجھا. اور یہ جو جملہ ہے ان المفتی ضامن, یہ حقیقت میں امام معصوم کا جملہ ہے. اور ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ فقط 2 روایات اس سے میں پیش کریں گے. جو پہلی روایت ہے الکافی سے میں نقل کر رہا ہوں, وسائل الشیعہ میں بھی یہ روایت نقل کی, علامہ مسیل رحمہ نے اس روایت کو نقل کیا, اور دیگر تقریباً ہر کتاب میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی. عبد الرحمن بن حجاج ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کانا ابو عبداللہ علیہ السلام قائداً فی حلقت ربیعۃ الرائے. ربیعہ الرائے ایک مفتی ہے, قاضی ہے, فیصلہ کرنے والا ہے. تو امام صادق علیہ السلام ایک دفعہ جو ہے وہ اس کی محفل میں اس کے پاس کیا بیٹھے تھے, یعنی ایک محفل میں موجود تھے اور وہ بھی کیا موجود تھا. اور روایت کہتی ہے کہ فجا عرابی, ایک عرابی آیا, یعنی ایک بدو انسان آیا, اس نے فسأل ربیعۃ الرائے, اس نے جو ربیعہ راوی ہے, ربیعہ جو مفتی ہے, اس سے کیا سوال کیا, ان مسئلۃ, ایک مسئلہ کے بارے میں سوال کیا. فاجابہ, اس نے کیا اسے جواب دے دیا. فلما سکت قال له الاعرابی اہو فی عنقک, جب وہ جواب دے کر خاموش ہو گیا تو اب بدو نے اس سے سوال کیا. سوال کیا کہ یہ جو جواب تم نے دیا ہے اس مسئلہ شرعی کا, اہو فی عنقک, کیا یہ تمہاری گردن پہ ہوگا, یعنی کیا تم اس کی ضمانت لیتے ہو. تو اب روایت کہتی ہے کہ فسکت عنہ الربیہ, ربیہ نے کچھ بھی نہیں کہا, وہ خاموش رہا. اب پھر روایت کے اگلے جملے کیا ہیں کہ وہ بالکل چپ رہا, ولم یرد علیہ شیئا, اور کچھ بھی نہیں بولا. اب اس عرابی نے کیا کیا, اس بدو نے کیا کیا, فاعاد علیہ المسئلۃ, جو سوال پہلے پوچھا تھا وہی سوال دوبارہ کیا ہے دہرا دیا. اب جیسے وہ سوال اس نے دوبارہ دہرایا تو فاجابہ بمثل ذلک, اس نے وہی پہلے والا جواب دے دیا. پوچھا کہ کیا آپ ضامن ہیں یا نہیں, یہ والا نہیں, وہ جو اس نے پہلے سوال شرعی پوچھا تھا وہی سوال دوبارہ پوچھا. صحیح. اب جب وہ دوبارہ سوال پوچھا اس نے جواب دے دیا. اب جب اس نے جواب دے دیا تو اب پھر عرابی نے وہی بات پوچھی کہ اہو فی عنقک, کہ ابھی جو تم نے جواب دیا کیا یہ تمہاری گردن پہ ہے, کیا تم اس کی ضمانت لیتے ہو. تو پھر روایت کہتی ہے کہ فساکت ربیہ, اب پھر ربیہ خاموش ہے. یعنی ہو کیا رہا ہے سسٹم کہ وہ عرابی اور بدو اس سے مسئلہ شرعی پوچھتا ہے تو وہ جواب دے دیتا ہے,
لیکن جب اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اس کی ذمہ داری لیتے ہو تو وہ چپ ہو جاتا ہے. پھر وہی مسئلہ شرعی دوبارہ پوچھتا ہے تو وہ جواب دے دیتا ہے, لیکن پھر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ تمہاری گردن پہ ہے, ذمہ داری لیتے ہو, پھر وہ چپ ہو جاتا ہے. اب جب یہ صورتحال امام علیہ السلام نے دیکھی تو فقال لہ ابو عبداللہ علیہ السلام ہوا فی عنقہ, تو پھر امام صادق علیہ السلام نے اس سے کہا, اس اعرابی سے, کہ ہوا فی عنقہ, کہ یہ جو جواب ہے یہ اس کی گردن پہ ہے. اس کی گردن پہ کیا مطلب کہ وہ اس کا ضامن ہے, وہ اس کا ذمہ دار ہے. پھر امام نے آگے ایک جملہ مزید روایت کا جاری ہے. امام نے فرمایا کہ قال او لم یقل, قال یہ اعرابی یہ جو ربیہ ہے یہ ربیہ کہے یا نہ کہے, یعنی یہ کوئی آپ کو جواب دے یا جواب نہ دے کہ میں ضامن ہوں یا ضامن نہیں ہوں, یہ اس کے باوجود بھی کیا ہوا فی عنقہ, یہ جو فتویٰ اس نے دیا ہے یہ اس کی گردن پہ ہے. اور پھر امام نے کلی قاعدہ بیان فرمایا کہ وہ کل مفتن ضامن, کہ ہر فتویٰ دینے والا ضامن ہوتا ہے. اب یہ جو جملہ ہے وہ کل مفتن ضامن, آپ احادیث کی کتابوں میں چلے جائیں, خود علامہ مسیر رحمہ شیخ خر عاملی نے اپنی دیگر کتابوں میں اس جملے کو قال الصادق علیہ السلام وکل مفتن ضامن, فقط یہی ایک جملہ کیا ہے روایت کے امام کا لے لیا. تو اب اس روایت میں ہم نے کہا کہ فتویٰ دینے والا قال او لم یقل, وہ آپ کو ذمہ داری کا کہے کہ میں اٹھاتا ہوں یا نہیں اٹھاتا, دونوں صورتوں میں یہ فتویٰ اس کی گردن پہ ہوتا ہے. کیوں؟ وکل مفتن ضامن, کیونکہ ہر فتویٰ دینے والا اپنے فتوے کا ضامن ہوتا ہے. اسی طریقے سے دوسری روایت ہے کہ یہ بھی اسی باب میں ہے الکافی کے, کہ جس میں جو ہے وہ ابو عبیدہ ہے وہ کہتا ہے کہ امام ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ من افتی الناس بغیر علم ولا ہدی من اللہ, کہ جو لوگوں کو فتویٰ دے بغیر کسی علم کے, یعنی ظن کی بنیاد پہ فتویٰ دے, قیاس کی بنیاد پہ فتویٰ دے, ولا ہدی من اللہ, اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت کی چیزیں ہیں قرآن اور حدیث, اس کی ہدایت کے بغیر فتویٰ دے, تو لعنت ہو ملائکۃ الرحمت, تو اس کے اوپر رحمت کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں, وہ ملائکۃ العذاب, اور عذاب کے فرشتے بھی اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. اور پھر یہ جو اگلے جملہ امام نے فرمایا کہ ولاحقہ وزر من عامل بفتیاہ, ولاحقہ, اس مفتی کو مل جائے گا, کیا مل جائے گا؟ وزر, وہ بوجھ, وہ گناہ مل جائے گا کہ من عامل بفتیاہ, کہ جس بندے نے اس کے فتوے کے اوپر عمل کیا ہے اس بندے کا وزر اور اس بندے کا گناہ اس مفتی کو لاحقہ مل جائے گا قیامت کے دن. اب اس روایت میں امام نے فرما دیا کہ جو لوگوں کو غلط فتویٰ دیتا ہے, اب غلط فتوے کے دینے کی بنیاد پہ جو ان کے غلط فتوے پہ عمل کر رہا ہے, تو اب ان کے جو عمل کا گناہ ہے وہ کس کو مل جائے گا؟ اسی مفتی کو مل جائے گا. اور یہی وہ بات ہے کہ اب مختلف الفاظ اس کے تعبیر کر لیں کہ یہ اس کی گردن پہ ہے, یہ اس کا ضامن ہے, اس کا بوجھ اس سے ملے گا. تو سب کا خلاصہ کیا ہے کہ جو بھی فتویٰ دیتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. اگر اس نے غلط فتویٰ دیا ہے جان بوجھ کے, اپنی طرف سے قرآن و حدیث سے ہٹ کے فتویٰ دیا ہے, تو یقیناً وہ گناہ گار ہے. اور گناہ گار ہے تو وہ بلکہ نہ فقط خود اپنا گناہ اٹھائے گا, بلکہ جو اس کے فتوے پہ عمل کرتا جائے گا وہ بھی کیا گناہ گار ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں ہے کہ آپ کسی بھی اگر مفتی کی تقلید کرتے ہیں تو ہر قسم کے مفتی کی اندھی تقلید نہ کریں, بلکہ پہلے دیکھ لیں کہ کیا اس کے اندر شرائط فتویٰ بھی موجود ہیں یا شرائط